اور میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے، علماء تو واقف ہی ہیں، فقہ کی کتابوں میں یہ بات کئی کتابوں میں صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ مغرب کا ٹائم جتنا ہوتا ہے، چونکہ شفق ابیض وائٹ کلر کے غروب تک رہتا ہے مغرب کا ٹائم، ایسے ہی وائٹ کلر کے طلوع سے لے کے سن رائز تک فجر کا ٹائم رہتا ہے، تو سیم معاملہ ادھر ہے جو ادھر ہے۔ لہذا فقہا لکھتے ہیں ہمارے کہ جتنا ٹائم مغرب کا ہوتا ہے اتنی ہی ٹائم فجر کا ہوتا ہے۔ ہاف نائٹ کے فارمولے کے علاوہ کوئی بھی فارمولہ آپ لوگے، فقہا کی یہ بات غلط ثابت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان فقہاء کرام کا یہ فارمولہ بھی ہمیں اس بات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ ہاف نائٹ کے بعد ہرگز نہ کھانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے کچھ احباب نے کہا مجھ سے آپ کچھ سہولت تھوڑی سی، میں نے کہا جو میرے بس میں رہے گا وہ تو میں کروں گا، جہاں میرا ہاتھ ہی نہیں ہے سہولت تو ہم کیا دیں گے؟ جو شریعت نے سہولت دی ہے ہمارا کام ہے پہنچا دینا۔ سبحان اللہ، دینا ہمارا پاور ہی نہیں ہے تو ہم کیا دیں گے؟ بے شک، ہم تو پہنچا دیتے ہیں، ہم تو ایک مبلغ ہے، پہنچانے والے۔ چنانچہ اے میرے بھائیوں، عقل پر بھی آپ تھوڑا زور دو۔ بعض ہمارے احباب کہہ دیتے ہیں نا کہ اصل میں یہاں پر فجر طلوع ہی نہیں ہوتی تو کیا کریں، انداز سے جب چاہے بند کر لیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ یوکے کی سچویشن ایسی ہرگز نہیں ہے کہ فجر طلوع نہ ہوتی ہو، سبحان اللہ، بے شک، روز فجر طلوع ہوتی ہے، بے شک، مگر فجر ہے کیا وہ سمجھو۔ سبحان اللہ۔ اصل میں بعض فقہاء نے حضرت لکھ دیا کہ طلوع الفجر یستدعی سبق الظلام، فجر کا طلوع یہ چاہتا کہ پہلے اندھیرا ہو، سبحان اللہ، یہاں اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے تو فجر کیسے طلوع ہو؟ یہ رد المختار کی بھی عبارت ہے، یہی ہے دھوکے کا سبب۔ مگر قربان جاؤ امام عشق و محبت سبحان اعلیٰ اللہ، حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ اللہ کہ مجھے سیریا کے ملکی سطح کا جو ہیڈ مفتی ہے اس نے اعلیٰ حضرت کا فتاوی شامی کا حاشیہ ایک حصہ مطالعہ کیا تھا، اس نے مجھ سے کہا شیخ ایسا فقیہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ علامہ شامی جیسے لوگوں پر ان کی عبارتوں کو اس قدر نچوڑ کے رکھ دیا ہے کہ جہاں نگاہ ان کی نہیں پہنچی اس ہندی فقیہ کی نگاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ امام احمد رضا قدس سرہ ہیں۔ میں نے جو بات بتائی شاید آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہو۔ جو پرابلم لوگوں کے سامنے وہ یہ کہتے ہیں بھئی یہاں پر سفیدی رہتی ہے، اندھیرا آیا ہی نہیں، اور بلا اندھیرے کے تو فجر طلوع نہیں ہوتی ہے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو تو کالا دھاگا تو رہے، سبحان اللہ، رات کا اندھیرا تو رہے تب تو سفیدی ممتاز ہوگی، وہ یہاں ہے ہی نہیں، سفیدی ہے تو لہذا فجر طلوع نہیں ہوتی، اندازے سے کر لو۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ بتائیے، میں آپ لوگوں سے کوشچن کرتا ہوں عوام سے، فجر صبح صادق یہ مشرق میں طلوع ہوتی ہے کہ مغرب میں، یا نارتھ یا ساؤتھ میں؟ کدھر طلوع ہوتی ہے فجر؟ ہاں بھائی صاحب مشرق، ماشاءاللہ دیکھیے کوئی دوسرا لفظ بول ہی نہ تھا۔ ہاں بھائی صاحب آپ مشرق میں۔ ابھی جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے یہ سفیدی ہاف نائٹ سے پہلے مشرق میں رہتی ہے کہ مغرب میں؟ ہاف نائٹ سے پہلے مغرب میں رہتی ہے، اور ہاف نائٹ کے بعد مشرق میں گئی، اور جب تک وہ مغرب میں تھی سفیدی تو مشرق کے افق پر کیا تھا؟ اندھیرا۔ آپ جا کے دیکھ بھی لیجیے، مجھ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود جا کے رات میں، خاص طور سے جو ہمارے احباب ٹیکسی کرتے ہیں وہ جا کے دیکھ لیں گے، عشاء بعد دیکھیں گے مغرب کا معاملہ کچھ اور ہوگا، مشرق کا کچھ اور ہوگا، اور 2 بجے جا کے دیکھیں گے، 2:30 بجے دیکھیں گے تو معاملہ کچھ اور ہوگا۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ مشاہدہ بھی بہت چلا رہے ہیں۔ ان سے میں نے دست بستہ گزارش کیا کہ دیکھو میرے بھائی،
ہمارے بزرگوں نے جو مشاہدہ کر کے فارورڈ کر دیا ہے اسی پر اعتماد رکھو. مشاہدے کے جو اصول ہے وہ تو ابھی ہم اسی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اور آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کے فالوور کیسے ایکسپٹ کریں گے جب آپ نہیں ایکسپٹ کر رہے اپنے بزرگوں کے فارمولے کو. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت اسی بات کو حل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ان راتوں میں اندھیرا رہتا ہے مشرق میں, کیونکہ جب تک وہ وائٹ کلر ویسٹ سے ایسٹ کی طرف منہ نہیں ہوئی اس وقت تک ایسٹ کی طرف اندھیرا رہتا ہے. جب ہاف نائٹ کے بعد منہ ہو گئی تو اب وہ اجالا آ گیا. یہی ہو گیا اب خیط اسود سے خیط ابیض ممتاز. میرے اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے, میں صرف برکت کے لیے سنا دوں. آپ تو عربی مطلب تو بتا ہی دیا ہے مگر برکت کے لیے میں سنا دوں اور علماء کرام. سبحان اللہ. شامی کی عبارت یہ ہے وَطُلُوعُ الْفَجْرِ يَسْتَدْعِي سَبْقَ الظَّلَامِ وَلَا ظَلَامَ مَعَ بَقَاءِ الشَّفَقِ. جب شفق ہے تو ظلمت کیسے ہوگی, لہذا فجر طلوع نہیں ہوئی. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول, اعلیٰ حضرت کا جو اقول رہتا ہے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تحقیق کی ایک گہرائی رہتی ہے. سبحان اللہ. کہیں فرماتے ہو باللہ وباللہ احول, اور کہیں کہتے ہیں وہ بہل اصول الی التحقیق. یہ الفاظ جو بتاتے ہیں کہ بس خدا کی خصوصی مدد بس آ رہی. سبحان اللہ. فرماتے اقول لا ظلام مع بقاء الشفق فی المغرب. سبحان اللہ. شفق کہاں ہے ہاف نائٹ سے پہلے, مغرب میں. تو لا ظلام وہاں تاریکی نہیں ہے اس لیے کہ وہاں شفق ہے. والفجر یستدعی سبق الظلام فی المشرق. سبحان اللہ. اور فجر جو طلوع ہوتی ہے مشرق میں وہ چاہتی ہے کہ میرے طلوع ہونے سے پہلے اندھیرا مشرق میں رہے. فرماتے فسقط البحث عن اصل. تو علامہ شامی نے جو بحث کیا وہ تو بنیادیں ختم ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے میرے احباب یہ جد المختار علی رد المختار جلد دوم ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مصطفیٰ کریم کے ناموس کی حفاظت کا انہیں صدقہ ملا, کہ پوری زندگی مصطفیٰ کریم کے ناموس کی حفاظت میں لگائے رکھے, تو خدا پاک نے ان کی حفاظت ہر طریقے سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے پاس بد مذہب رجسٹری کرتے تھے گالیوں کی, تو پڑھ کے خوش ہوتے تھے. اللہ. لوگ کہتے تھے حضرت یہاں لوگوں کو طیش آتا ہے اور آپ خان صاحب بھی ہیں. تو فرماتے کم سے کم جب تک یہ بندہ مجھے گالیاں لکھ رہا ہے میرے کریم کو تو نہیں کچھ کہہ رہا ہے. اللہ. میری جان, میری عزت, میری آبرو میرے آقا کریم کی آبرو کے لیے ڈھال ہے. اللہ. سبحان اللہ. اللہ. میں نے یہ اجمال سے تھوڑی سی بات بتائی, اور یہ ہاف نائٹ کی تھوڑی سی چیز میں اعلیٰ حضرت کی بات بھی پیش کر دوں تاکہ بات ذرا اور ٹھوس بھی ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7واں حصہ جو ہے 7واں حصہ ہو گیا, اس کے بارے میں اعلیٰ کے پاس سوال آیا. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں؟ یہ مسئلہ جو مشہور ہے کہ رمضان شریف میں رات کے 7 حصے کیے جائیں, جب ایک حصہ رات کا باقی رہے کھانا پینا ترک کر دے. آیا یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں؟ الجواب یہ قاعدہ ہرگز صحیح نہیں. سبحان اللہ. صرف یہ نہیں کہ صحیح نہیں, فرماتے ہرگز صحیح نہیں. پھر آگے اس کی تشریح کرتے, کبھی 6واں حصہ ہوتا, کبھی 7واں ہوتا, کبھی 8واں ہوتا, کبھی 9واں ہوتا ہے. یہ تو مختلف معاملات ہیں, یہ سچویشن جیسی کہاں کا معاملہ ہے, کہاں